یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم لوگ اپنے دسترخوانوں پہ 10 ڈشز بنا کر بیٹھتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے انہیں کھاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی جو ہے نا اثنا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی؟ کبھی آپ لوگوں نے اپنے آس پاس دھیان دیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پورا سال اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ انہیں بھی اچھا کھانا نصیب ہوگا؟ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ لوگ میری صبح سے لے کر شام تک کی روٹین افطاری بنائیں گے ہم لوگ، بہت زبردست اور بالکل کم خرچے میں بننے والی افطاری آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ باتیں ایسی شیئر کریں گے جو کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب یہاں پر ٹائم ہے صبح کا، بچے اسکول جا چکے ہیں اور میں کر رہی تھی یہاں پر صفائیاں۔ یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت اتنی خاموشی ہوتی ہے اور اتنا سکون ہوتا ہے نا۔ کبھی آپ لوگ جائے نماز بچھا کے اس کے اوپر تسبیح لے کر آرام سے آنکھیں بند کر کے چپ کر کے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے، کوئی نہیں بول رہا ہوتا، پرندوں کی چہچہاہٹ نہیں ہوتی اور اس کے بعد گاڑیوں کی آوازیں نہیں ہوتی، بچوں کا شور نہیں ہوتا، صرف رب کی ذات ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں اور آپ کا جائے نماز ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں آپ اپنے دل کی مراد پا سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پر وہی لوگ اٹھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بننے کا، اس کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا، سو اپنی نیندیں کم کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زیادہ توجہ دیں۔ تو جناب جو مرضی ہو جائے، روزے ہوں، عید ہوں، شبرات ہوں، ہم عورتوں نے چھٹی نہیں کرنی۔ وہی بات ہے نا، ہم نے جھاڑو بھی دینے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہیں اور سارا کچھ ہی کرنا ہے۔ ابھی جناب بچے جا چکے تھے یہاں پر اسکول اور میں کر رہی تھی صفائیاں، تو میں نے سوچا تھوڑا سا ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے اور کوئی اتنا زیادہ ماربل شاربل نہیں لگی ہوئی، جسٹ ہلکا سا میں نے کارپٹ بچھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ جو قالین والی چادر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ قالین ہی ہے، یہ کوئی چادر چارپائی کی یا بیڈ کی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ اوپر بچھائی ہوئی ہے تاکہ بچے یہاں پر، کیونکہ بچے بیٹھ کر یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کر یا بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے کبھی بھی۔ میں ہمیشہ اپنا دسترخوان زمین پر لگاتی ہوں، زمین پر دسترخوان لگا کر کھانا کھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹی وی پہ تلاوت چلائی ہوئی تھی، میں پھر تھک گئی اور تھوڑی دیر کے لیے میں تلاوت سننے لگ گئی بیٹھ کر۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا آرام بھی دینا چاہیے، لازمی نہیں کہ ہم نے چلتے جانا ہے، نہیں، ایک کام کر کے تھوڑا سا ریسٹ لیا کریں، بریک لیا کریں، اس کے بعد پھر اگلا کام شروع کیا کریں۔ تو جناب یہاں پر ہو گیا تھا، ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا، تو میں نے سوچا میں جلدی سے کھانا بنا لوں۔ مجھے ہوتا ہے کہ میں جلدی کھانا بنا لوں، افطاری کو بے شک ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہی ہو، میں فری ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر بندہ کوئی تسبیح کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیتا ہے، کیونکہ جو افطاری کے وقت کی مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے نا، وہ میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے اور وہ اپنے بندے کی کوئی بھی دعا اس وقت رد نہیں کرتا۔ سو افطاری جو ہوتی ہے اس وقت لازمی دعا مانگا کریں، آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے ہی دسترخوان لگا لیا کریں اور بیٹھ جایا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی اپنی تسبیح لے کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس طرح سے ہمارے بچوں میں یہ والی عادت ڈیولپ ہو جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم مانگی ہوئی دعا جو ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو جناب میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھیں کتنے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، کھانا ہم لوگ گوشت بناتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ سحری میں ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو اچھا کھانا بن جائے گھر میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم لوگ چاٹ بنا رہے ہوتے ہیں، دہی بلے بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بن رہا ہوتا ہے، کئی گھروں میں تو بہت کھانے بنتے ہیں، لیکن میں 2-3 چیزیں ہی بناتی ہوں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، اتنا نہیں کھاتے اور روزہ کھول کے ویسے بھی میرے سے بھی کچھ نہیں کھایا جاتا۔ سو آپ نے آس پاس لازمی دیکھا کریں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوائے رب کی ذات کے ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگوں کو دیکھا کریں۔ جب آپ اپنی افطاری بنائیں نا، افطاری میں سے ایک پلیٹ خوبصورت طریقے سے سجا کر ان کے گھر بھیجیں تاکہ ان کے بچے افطاری کریں اور آپ لوگوں کو ڈھیروں دعائیں دیں، اور پھر میرا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے نا جو بندہ افطاری شیئر کر کے کھاتا ہے۔
آپ نے اچھا سالن بنایا ہے، آپ نے جس طرح سے گوشت بنایا ہے تو ایک پلیٹ بھریں، ان کے گھر بھیج دیں اور وہ کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ والی جو دعا ہوتی ہے نا، یقین کریں یہ کہیں سے نہیں ملتی۔ جو لوگ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دعا دے دیتے ہیں نا، وہ والی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتی، اور میرے اللہ تعالیٰ کو مسکین کی دی ہوئی دعا بھی بڑی پسند ہے۔ آپ تو یتیم کے ہاتھ سر پر سوکھا ہی پھیر دینا، تو اللہ نے فرمایا ہے اس کے سر پہ جتنے بال ہوتے ہیں میں انسان کے اتنے گناہ جھاڑ دیتا ہوں اور اتنی اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ تو پھر اگر آپ کسی یتیم کی، کسی مسکین کی ہیلپ کرتے ہیں تو پھر یہ تو سب سے بڑا اجر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دیگیں اتار رہے ہوتے ہیں، پکا رہے ہوتے ہیں، گوشت پک رہے ہوتے ہیں اور اتنے مہمانوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اور افطاریاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، سب سے افضل ترین جو عمل ہے نا، چپ کر کے کسی سفید پوش کی امداد کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے ایسے ہیں جن کے پاس عید پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس افطاری میں بنانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ کھانا بنا کر یا پھر وہ اپنے بچوں کو اچھی افطاری بنا کر اس کی ماں جو ہے وہ افطاری کروا دے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو دیکھا کریں۔ آپ کو اب اگر آپ دیگیں بنا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی یہ بات ضرور کر دے گا کہ اس میں مرچ کم تھی، یا اس میں نمک تیز ہو گیا تھا، یا سالن کا کوئی خاص سواد نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا، یا پھر روٹی اچھی نہیں بنی تھی، چاول اچھے نہیں بنے تھے۔ یقین کریں اگر آپ کسی یتیم کی، کسی مسکین کی ہیلپ کرتے ہیں نا، وہ جتنے روز آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہانڈی پکا کے کھائے گا نا، وہ اتنے دن آپ کو دعائیں دے گا۔ اور اگر اس نے کوئی سوٹ کپڑا خرید کے پہن لیا ہے نا، تو وہ جب بھی پہنے گا تب آپ کو دعا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ دلوں کے بھید خوب جانتی ہے، وہ نیتوں کا ثواب دیتی ہے، اس لیے اپنی نیت کو نیک رکھیں۔ اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں کسی کو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ چلنے نہ دیں۔ آج کل دیکھیں یوٹیوب پر ایک نیا تماشا چل پڑا ہے کہ جب کسی کی امداد کرتے ہیں تو اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا بنا کر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو ہم نے ہیلپ کی۔ نہیں، اس ہیلپ کا کیا فائدہ؟ میرے اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ سے تم دے رہے ہو نا کسی کو، تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ لوگ کرتے ہیں کہ ویڈیو بناتے ہیں، بنا بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اپنی مشہوری کراتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ نا اپنے عمل کا جو ثواب ہوتا ہے نا، وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ تو پلیز ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو اجر ملنے کی بجائے الٹا گناہ ملے۔ تو اپنے آس پاس لازمی دھیان رکھیں، اپنے ہمسایوں کا دھیان رکھیں۔ اگر ان کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں 2 وقت کا کھانا پکانے کے، تو آپ جو دیگ اتار کے بانٹنی ہے، آپ ان کو پیسے دے دیں، انہیں 5,000 روپیہ دے دیں، انہیں 4 دے دیں، 3 دے دیں، جتنی آپ کے اندر حسب توفیق ہے نا آپ کی، اتنا آپ دے دیں۔ اور دوسری بات ہے فطرانہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اینڈ پہ روزے جب ختم ہونے والے ہوتے ہیں نا، 1-2 روزے رہ جاتے ہیں، پھر لوگ فطرانہ دیتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے آپ کے مال میں سے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ نے اپنے پاس سے نہیں دینا۔ ہم اپنے پاس سے، اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو کہ اللہ نے دوسروں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں فطرانہ جب ہم لوگوں نے دینا ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ عید سے 1-2 دن پہلے ہم فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے نا، 2-4 روزے گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فطرانہ دینا ہے، تب ہی آپ لوگ جو ہے نا فطرانہ دے دیں، تاکہ کسی غریب کی ہیلپ کریں، کوئی روزہ افطار کرے، کوئی کپڑا جوتا خریدے، کوئی اپنے گھر کے لیے کچھ خریدے، کوئی بچوں کے لیے کچھ خریدے، تب ہی فائدہ ہوگا نا فطرانہ دینے کا۔ یہ تو روزے داروں کے لیے ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ غریبوں کا حق نکالیں، فطرانہ ادا کریں۔ تو یہ نا پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اچھا جناب، یہاں پر جو ہے نا میں نے افطاری بنائی ہے، کچھ خاص نہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں افطاری میں بس ایسی ہی چیزیں بناتی ہوں، یا تو پھر میرے ہلکے پھلکے سے دہی بھلے ہوتے ہیں، یا پھر میرے چنے کی چاٹ ہوتی ہے، جو چنے میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اٹھاتی ہوں، ڈالتی ہوں، 2 کھیرے کاٹے، 1 ٹماٹر کاٹا، 1 پیاز کاٹ کے میری چاٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو میں ہلکے پھلکے میں ہی گزارا کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ اگر فروٹ چاٹ بھی بنانی ہے تو بس ایپل کاٹو اور اس کے ساتھ 2 بنانا کاٹو، 1 آدھ کوئی اور فروٹ مکس کرو کر کے اس کی بھی بنا لو۔ اور جناب یہ پکوڑے ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ افطاری میں نہ بنے نا، تو بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ افطاری کا کوئی مزہ نہیں آیا۔